اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو دیکھیے اس بات میں کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اب جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، یہ جو بھی جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہیں بس ایک، جو اتنے تمام جہانوں کو چلانے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے سارے شرک کی تردید ہو جاتی ہے، سارے شرک جو ہے کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں رہتی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ یہی بات قریش سے کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو تم نے اتنے سارے بت بنا رکھے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ ایک ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ موت آتی ہے، انسانوں کو آتی ہے نا موت، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے، یعنی کہ اب بھی اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم ہی رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قائم بھی کیا ہوا ہے، زمین آسمان، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سانس دی ہے، زندگی دی ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور نہ ہی تو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی انسان ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، اگر جو وہ سو جائے گا تو سب ٹھپ ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نیند سے پہلے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کو جب سے اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے، نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر جو اللہ تعالیٰ کو نیند یا اونگ آ گئی تو تمام سارا دروم ہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورج بنایا، چاند بنایا، ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے وقت کی پابند ہے، ایک ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی، نہیں کوئی سفارش کر سکتا عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ، اس کے حکم کے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس اگر جو آپ چاہے سفارش نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کے دن سب جو ہے نفسی نفسی ہوگی، چاروں طرف جو ہے سب کو کیا پڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری جان بچائے، میری جان بچائے، نہ ماں کو نہ بیٹوں کو، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف ایک ذات ہوگی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہے شفاعت کریں گی لوگوں کے لیے، کہ کہے گی کہ یا رب امتی امتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ یا لمو، جان لیا، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آپ کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے، جتنے دور آگے آئیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جتنے زمانے اللہ تعالیٰ گزر گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کہ تمہارے آگے حالات بھی پیچھے کے حالات بھی اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے تم جو چیز چھپاؤ اللہ تعالیٰ سے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو چیز تم ظاہر کرو وہ بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے آگے کا بھی اور تمہارے پیچھے کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ایک بات سے واقف ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، کدھر بیٹھا ہوا ہے کدھر، ہر لمحہ ہماری ہر چیز لکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پاور کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہیں۔ ولا یحیطون، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، بشیء من علمہ الا بما شاء، اپنے علم میں لیا ہوا ہے، اور اپنے علم میں سے وہ جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا اس کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا علم دے دیتا ہے۔ اب قرآن ہے، قرآن میں سے یہ تو نہیں نا سب ایک جیسا سیکھتے ہیں، کوئی کچھ سیکھتا ہے کوئی کچھ سیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ اتنا ہی پتہ ہے لوگوں کو، یعنی کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اتنا ہی پتہ ہے۔ کتنے الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، جیسے الف لام میم یا سین طا سین میم، یہ سب لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے میننگس نہیں بتائے، کوئی ان کے میننگس بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ اب غیب جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا اس کو اتنا پتہ ہے، اب اس کو یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ موت کے بعد زندگی میں کیا ہوگا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، صرف یہ ہے تھوڑا بہت ہم بتا سکتے ہیں حدیثوں سے کہ کیا ہوگا، ایگزٹ تو کسی کو نہیں پتا نا کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، ہم کہاں چلے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ
پیش کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد میں لیا ہوا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے بہت وسیع ہے آسمانوں پر زمین پر۔ اب ہماری کرسی ہمارے مائنڈ میں آتی ہے یہ والی کرسی نہیں، یہ کرسی بھی جو ہے غیب ہے۔ اب وہ کرسی کیسی ہے، وہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو زمین اور آسمان پر چھایا ہوا ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے۔ اگر جو ہم 2 انسان بات کرتے ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، ہر وقت ہمیں سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے دل میں چھوٹا سا بھی خیال آتا ہے نا، چھوٹا سا خیال آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کسی کے لیے دل میں برا چاہیں گے اس کو بھی جانتا ہے، کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے اس کو بھی جانتا ہے، نیکی کا کام کریں گے اس کو بھی جانتا ہے، برائی کا کریں گے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسیع اللہ تعالیٰ کی کرسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پوری چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں۔ وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نہیں تھکاتی اس کی حفاظت، یعنی کہ زمین آسمان کی حفاظت۔ اب خالی زمین آسمان کی تھوڑی نا حفاظت ہے، اس میں کتنے پیڑ ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے درندے پرندے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور کتنی جانوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، سانس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا جاتا رہتا ہے، اور کتنے کو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، کتنے کو زندہ کرتے ہیں، کتنے کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، پہ در پہ 7 آسمان 7 زمین، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کے کتنے پلینٹس ہیں، ان گنت تارے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی بھی چیز کی جو ہے، ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ اتنی محنت کریں، اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکان نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اس کو حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، وہ اعلیٰ ہے، یعنی کہ بہت اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بہت اعلیٰ اور بہت عظیم ہے، عظمت والی ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتانا کہ اللہ تعالیٰ علی العظیم ہے، یعنی کہ اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ، اور عظیم ہے۔ عظیم مطلب بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اعلیٰ بھی مطلب علی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ عربی کے ورڈس ہیں، ہم ان کو اردو میں ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی وسیع ہے، کتنی اعلیٰ ہے، اور کتنی بڑی ہے، اور کیسے اس نے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو سنبھالے ہوئے ہے، کیسے وہ حساب کتاب کا دل ہوگا، کیسے حساب کتاب لے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مختصر سا انٹروڈکشن ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔